علیکم۔ والدین صاحب خیریت؟ اللہ کا بہت کرم۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے، گوہر ایوب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو 28 مئی کو دھماکے ہوئے تھے، ایٹمی دھماکے پاکستانی کیے تھے، پاکستانی نیوکلیر پاور بنی تھی، اس پہ میاں نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ دھماکہ، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ کچھ معاملات کر لیے جائیں تاکہ یہ ہم اکنامکلی مضبوط ہو جائے، جبکہ باقی سب ساتھیوں کا خیال تھا کہ ہمیں دھماکے کرنے چاہیے۔ آپ تو ظاہر پکچر میں تھے، آپ کا کیا خیال ہے، میاں صاحب کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیے ہمارا تو خیال سے کرنا چاہیے تھا۔ گوہر ایوب صاحب، شمشاد صاحب اور انور گائے صاحب اور میں، ہم چار ہی تھے جو کہ اس کی حمایت میں تھے۔ باقی تو سب جس طرح ایسا بات تھا فرما رہے ہیں کہ ڈپلومیسی سوچ رہے تھے، ترکیبیں کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، اور جو کچھ بھی ہے مصلحت تھی کیا تھی، جس طرح آج کل مصلحت ہے نا کہ ڈرون حملوں کی بھی زیادہ تھی، مصلحت ہو رہی ہے، سوچ رہے ہیں، لانگ رینج پلاننگ ہے، تو جو بھی تھی۔ پر ہم تو اکھاڑے کے کنارے باہر بیٹھے ہوئے تھے، جن لوگوں نے بم پھوڑا، بنایا، سب کیا، کریڈٹ ان کو ہی مل رہی وہی لے رہے ہیں۔ ہم تو تماشبین تھے، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ نہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کریڈٹ لے گئے اور آپ کو کریڈٹ پراپر نہیں دیا؟ نہیں، کریڈٹ میں کیا، ہم نے جو کچھ تھا وہ تو سب کو پتا ہے، لیکن جو لے گئے کریڈٹ جس نے کیا، جنہوں نے باغ میں اشتہار بازی کی اور اخبار نوازی کی، اخبار نبی کی، اور وہاں کیا نام ہے مینار پہ گئے لاہور کے، سب کچھ یہ وہ سب کو پتا ہے۔ بہر ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا چودھری صاحب، ہمیں اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا، اور جتنی جلدی کر سکتے تھے وہ کر دیا، باقی تاریخ خود ہی فیصلہ کرے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات، آپ یہ کلیئرلی بتائیے کہ میاں نواز شریف کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیے میاں صاحب پریشر میں آ جاتے ہیں بہت جلدی۔ میاں صاحب اس وقت پریشر میں تھے، اور میاں صاحب سوچتے تھے کوئی اسی رستہ نکالیں کہ پریشر میں نہ بھی یعنی امریکن دباؤ میں وہ جو ایکشن وغیرہ لگ رہی ہیں یا وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اس سے بھی بچیں، اور ادھر بھی کوئی ٹائم نکالیں۔ دیکھیے کوئی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ان کا ذکر تھا مجید نظامی کا، اور دوسرے لوگوں کا، انہوں نے تمام جرنلسٹ کو بلایا تھا، سینئر ایڈیٹرس کو بلایا تھا، اور لوگوں نے یہ مشورہ دیا، کہا کہ غالباً ان کو یہ خیال تھا کہ سب کو وہ اپنے قریشی صاحب بھی تھے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، وہ سب نے کہا، پوری قوم یہ چاہتی تھی کہ دھماکے کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرنا چاہتے؟ یہ تو میاں صاحب کو نہیں پتا ہوگا، ہم نے تو آپ کو ظفر صاحب نے کہا، میں نے تو 20 تاریخ کو خط لکھ دیا تھا جس میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ جی دھماکہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا ہم پوری سائنٹیفک کمیونٹی ہے، ہم سائنٹسٹ انجینئر ہیں، وی ول ریزائن۔ اچھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے سارے کے سارے سائنسدان۔ جی اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت میاں صاحب کو یا آپ لوگوں کو رشوت دینے کی آفر ہوئی تھی امریکہ کی طرف سے کہ آپ لوگ کچھ پیسے لے لیں تاکہ یہ اس قسم کا پریشر نہ ڈالیں؟ تو ہمیں تو رشوت کبھی نہ کسی نے، ہم چپیٹی کے شوربا، ہمیں تو رشوت دے کے کیا کرے گا؟ رشوت دینے والے تو اوپر ہوتے ہیں نا بڑے اور اعلیٰ عہدوں پہ، ہم تو چھوٹے سے پیادے تھے۔ نہیں، کسی جگہ آپ کو انفارمیشن آئی کہ میاں صاحب کو آفر کی گئی ہو، کسی نے کہا ہو کہ میاں صاحب آپ پیسے لے لیں ذاتی طور پہ، یا ملک لے لے، یا وزارت خزانہ لے لے؟ صاحب یہ سب کہانیاں ہیں، اب دیکھیے ہوگی بازو کا آدمی۔ ڈاکٹر صاحب بہت سیاست میں کہتا ہے، مسئلے سے کہتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، کس نے کیا دیا، کس نے کیا کہا، وہ سب کہانی بن گئی ہے۔ اب تو وہ ایک حقیقت کے بھی بن جاتے ہیں افسانے، بہت والی بات ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے صاحب آپ نے گفتگو سنی، گوہر ایوب صاحب کا بھی یہ کہنا ہے، اور کسی حد تک ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے بھی سپورٹ کیا ان کے موقف کو؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بالکل سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی کہ ان کا جو ایک انگیجمنٹ کا انہوں نے پروسیس رکھا، اور آئی تھنک یہ ایز اے پالیٹیشین ان کا فرض تھا کہ جو پاکستان نے کرنا ہے، یہ ڈپلومیسی جو ہے، جو ہمارے آڈز تھے، دیکھیے کتنے زیادہ آڈز تھے، خدا نہ خواستہ کسی وقت کوئی ایسی مزاحمت ہو جاتی، کوئی انٹرنیشنل سٹرائک ہو جاتی جو ہمارے اس پورے پلان کو خراب کر سکتی، انہوں نے اپنی جو تیاری کی مدت تھی 10، 12، 14 دن، تو سب نے کہا تھا ہمیں درکار ہے، اور انہوں نے اس کو بڑا اچھا طرح کیموفلاج کیا کہ جی ہم کنسلٹیشن کر رہے ہیں، کبھی صحافیوں کو بلایا، کبھی دانشوروں کو بلایا، کبھی ایکسپرٹس کو بلایا۔ اور لیٹ می آلسو سے کہ یہ دیکھیے بڑی افسوس کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے جو قومی ہائی پوائنٹس ہیں، ہم اپنی ذاتی سیاست کے لیے ان کو بھی کانٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 28 مئی وہ پاکستانی سیاست کا، پاکستانی تاریخ کا لمحہ ہے جس میں پوری پاکستانی قوم کو اس کا سر
आसमान पे बुलंद होना चाहिए, लेकिन महज अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने आप को हीरो बनाने के लिए हम उसके अंदर भी मिंगन फेंक दें कि जी मैं बड़ा हीरो था, दूसरा छोटा हीरो था। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम से लेकर उस हुकूमत के तमाम वुज़रा, उस हुकूमत के तमाम अफसरान, पूरी पाकिस्तानी कौम, वो तमाम साइंटिस्ट, वो सारे इंजीनियर्स, एटॉमिक एनर्जी कमीशन और केआरएल के वो खाकरो, वो ड्राइवर, वो पाकिस्तान के गरीब मजदूर किसान जिन्होंने अपना पेट काट के इस प्रोग्राम के लिए फाइनेंस किया, ये सबको क्रेडिट जाता है। और हमारा हमें अपना जो है सर फखर बुलंद करके कहना चाहिए कि देखिए एक फाइनेस्ट आवर था कि जब पाकिस्तान पर पूरी दुनिया का प्रेशर था, किस तरह पाकिस्तानी कौम ने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने ऊपर एतमाद करके दुनिया को गलत साबित किया और अपने मफाद में फैसला किया। ये जाए कि उस फाइनेस्ट आवर के अंदर भी जो हमारी तारीख है, मैं अपनी सियासत की खातिर या कोई और अपनी सियासत की खातिर, अपने आप को बड़ा बनाने की खातिर उसमें भी मिंगने डाले, उसको भी कॉन्ट्रोवर्शियल बनाए। मैं समझता हूं कि ये ही वो रवैये हैं कि हमें जिनसे निकलना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए और पाकिस्तान की कौम की कामयाबियों को हमें रिकग्नाइज करना चाहिए और सबको उसका क्रेडिट देना चाहिए। गौरव यूसुफ साहब, दो चीजें एहसन साहब ने फरमाई। एक तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की बात भी आपने सुनी, फसी बुखारी साहब की भी बात सुनी। उनका ये कहना, फसी बुखारी साहब ने क्लियरली कहा कि मियां साहब टाइम लेना चाहते थे, बाकी वो करना चाहते थे। ये एहसन साहब का ये कहना है कि जो एक सीक्रेट एक्ट होता है कि आप इस किस्म की चीजें, इस किस्म की इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर सकते, आपने एक तो उसकी वायलेशन की। दूसरा ये कि आप लोग, कुछ लोग हैं, उसमें हो सकता है आप भी शामिल हो, जो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए एक बहुत बड़ा जो हमारी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की, आप उसको खराब करें। जावेद साहब बिल्कुल गलत है। अब देखें डॉक्टर ए क्यू खान साहब क्या कहते हैं कि खत हमने लिखा 20 मई को। मुझे सिर्फ एक मिनट कथा कलाम, एक मिनट, मुझे इस बात का आप जवाब ले दें कि वो कौन सा रूल है कि जिसके तहत कोई शख्स डिफेंस कैबिनेट कमेटी की कोई कार्रवाई डाइवर्ज कर सकता है। मैं समझता हूं कि इनके उस मदरजात से वो तो कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया फसी बुखारी साहब ने जो इन्होंने बातें की, लेकिन अगर कोई शख्स डिफेंस कैबिनेट कमेटी की कार्रवाई को डाइवर्ज करता है तो वो पाकिस्तान से गद्दारी करता है और पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की वायलेशन करता है। बिल्कुल, वो डिफेंस कैबिनेट कमेटी आपकी सिक्योरिटी का हाईएस्ट इदारा है। अगर आप उसी सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते तो गद्दार है। तो कौन फिर ये देखेंगे गद्दारी के एक्ट में आता है। दोबारा वक्फे का टाइम है, वक्फे के बाद फिर मैं दोबारा यहीं से इस मौजू को स्टार्ट करूंगा। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।